یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس عروج ہے 2024 کے الیکشن سے لے کر ابھی تک، آپ اس کو کیپٹلائز کر سکیں گے گوئنگ فارورڈ؟ کیونکہ ایک ٹیمپریری فنامنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مزید تگڑا کر لیں۔ نون لیگ کی میں مثال دوں گا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 22 الیکشن سارے پی ایم ایل این جیت گئی تھی، ایک صرف صوبائی کا الیکشن تھا سیالکوٹ کی یا گجرانوالہ کی سیٹ کا جو پی ٹی آئی جیتی تھی، باقی تمام الیکشن اب بائی ہار گئے تھے۔ لیکن اب الٹی بالکل ہوا چل پڑی، اب سارا کچھ آپ کی فیور میں ہے۔ کیا اس کے اوپر کیپٹلائز کریں گے؟ آگے چل کے جماعت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ پریڈکٹ کرنا کہ آگے یہ ہماری جو پاپولر موو ہے یہ چلتی رہی نہیں چلتی، یہ تو خیر بہت مشکل ہو جائے گا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ ایٹراسٹیز جو ریاست کی طرف سے اس پولیٹیکل پارٹی پہ، ہم پہ اور ہمارے لیڈر کے اوپر جو اگر یہ برپا ہے، تو یہ ویو تو خیر اور اوپر نہ جاتی ہے۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا آپ تو ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں یا نئے الیکشن کرا کے دے لیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ 2025 میں یا ہمیں مینڈیٹ مل جائے یا یہ بے شک فریش الیکشن کرا کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ اور میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ 18 میں پنجاب ہمارا نہیں تھا، بائی الیکشنز بھی شاید ہمارے ہوں گے، ڈسپائٹ ہماری پرفارمنس کیسی ہے۔ ہم بائی الیکشن 2021 میں جو ہوئے تھے یا 20 میں کہیں نہ کہیں وہ ہارتے رہے ہوں گے، لیکن بات یہ کہ جو عوام اس وقت یہ سمجھ چکی ہے کہ جو کچھ فیصلے اس عوام کے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں، اس وقت جو حکومت کو ایک نافذ کیا گیا ہے، پورے سسٹم نے جو نافذ کیا ہے، وہ عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان کی عوام کی اگر نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا، یقین کریں ہماری ویو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی محبت کا عالم یہ ہے، میں ملک صاحب اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ لوگ اب عمران خان کی محبت بھی اس طرح ہے کہ ہم جب شادی خوشی غمی میں جاتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اور وہ ہمارا نہیں، وہ عمران خان کی نسبت سے ہمارا ہاتھ چومتے ہیں۔ اس طرح کی محبت کی ویو تو شاید بھٹو دور میں 70s میں بھی نہیں دیکھی گئی، اینڈ دس از انٹائرلی بیکاز، اور اس میں یہ نہیں اللہ کی طرف سے کہ جس قسم کا ظلم ہم پہ برپا رکھا گیا ہے خان صاحب کے ساتھ جو کیا گیا۔ دیکھیں نکاح جیسا کیس بنا کے آپ نے فروری کے اوائل میں 3 کیسز کے کیس ہوئے تھے، توشہ خانہ آیا تھا، نکاح کا کیس تھا، اور القادر ٹرسٹ، انہوں نے 1، 2 اور 3 فروری کو 3 کیس کے فیصلے کیے۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے وہ فیصلہ کیا جو ہماری کسی بھی طور پہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا، ان کے لیے سرپرائزنگ تھا۔ سو پاکستان کی جو انڈر کرنٹ ایک ویو ہے، پاپولر ویو ہے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ آئی کین ایشور یو اس کا عالم اتنے حد تک بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے خود کہا یہ کہ اگر جو بڑی شرط ہو، یا احمد بلال صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی شرط ہے کہ اگر کسی طور پہ خان صاحب ان پولیٹیکلی وکٹمائز کیسز سے باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ ضرور نکلیں گے، تو سب سے بڑی جو خواہش اور ان کی جو شرط ہوگی کہ خان صاحب مہربانی کر کے اس کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں۔ وہ کیسے نہ کریں؟ خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ شام کو آ کے قوم سے خطاب اس پوری حکومت کو تخت و تاراج کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ لفظ ہمارے لیے استعمال کرتے تھے جب کبھی ہمارے لوگ پکڑے جاتے، کہتے ہیں تاراج کر دیا جائے گا۔ جس دن خان صاحب باہر نکلیں گے اور شام کو بنی گالہ سے انہوں نے صرف قوم سے خطاب کر لیا نا، یہ پورا کا پورا سسٹم ہاؤس آف کارڈز کی طرح تاراج ہو جائے گا۔